ابھی دیکھ لیں حال ہی میں آپ کے وہ سارے پول کھل گئے. وہ لیبیا میں ایک مسافر کی سٹوری عام ہوئی, واللہ عالم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. وہ اس مسافر اور پائلٹ کی ملی بھگت ہے یا واقعی اوریجنل ہے. ہمارے پاس تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں چیک کرنے کا, کیونکہ وہ پائلٹ جو تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, ایک دفعہ جہاز واپس آیا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے. تو ایسی کون سی چینج آ گئی ہے, واللہ عالم ہمیں نہیں پتا. چلیں ہم ان کے کہنے پہ اسے کرامت مان لیتے ہیں. اس طرح کی کرامت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی کا معاملہ فرمائے, اس پر اپنا کرم فرما دے, اس کا اکرام کرے. کر کے اس نے بھی کچھ نہیں دکھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھی جہاز واپس آ کے مجھے لے جائے گا, میں نگاہ ماروں گا تو دوبارہ واپس آئے گا. لیکن یہ بھی میں اس کو صحیح مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں, واللہ عالم کہ دوسری طرف کی بات درست ہو, جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کی جو ایئر لائن تھی وہ آلموسٹ کنگال ہونے کے قریب تھی, تو یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. عین ممکن ہے, مسلمانوں سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن چلے اسے ٹھیک مانتے ہوئے بھی, تو اس سے بڑی کرامت تو ہندو کے ساتھ ہو گئی ہے. ایئر فلائٹ جو 171 ہے, اس میں 11 نمبر جو سیٹ تھی, 11ویں والے سرکار نہیں, 11 نمبر سیٹ, اس پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ 242 مسافروں میں سے اکیلا بندہ بچا ہے, اور وہ ہندو ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑی کرامت ہو گئی ہے. تو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس قسم کا معاملہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو جان بوجھ کے کوئی اس طریقے سے دیو مالائی قصے کہانی بنا کے پیش کرنا, ویسے اس کی بھی ٹیکنیکل ریزن ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی موت مقرر کی ہوئی ہے وہ تو آ کر رہے گی. باقی دنیاوی اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں. وہ جس جگہ پہ بیٹھا تھا نا, وہ جہاز کا سب سے مضبوط ایریا ہوتا ہے, فیوزلاج اور اس پر کا جوائنٹ, ایگزیکٹلی اس جوائنٹ کے فوراً بعد وہ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ آلریڈی اگر آپ جا کے سرچ کریں ایئر کریش انویسٹیگیشنز, میں تو دیکھتا رہتا ہوں ریگولرلی نیشنل جغرافی کے اوپر, تو اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جہاز اگر گرے تو سب سے مضبوط جگہ وہی ہوتی ہے, اور وہاں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے بچنے کے سب زیادہ چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ جہاز کا سب سے مضبوط ایریا وہی ہوتا ہے. اور وہ بندہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, اور بائی چانس رائٹ والا حصہ جو ہے میڈیکل کالج کی بلڈنگ پہ لگا, اور لیفٹ والا حصہ جو ہے وہ اس کے گراؤنڈ فلور پہ جا کے لگا. اور اس نے چونکہ سیٹ بیلٹ بھی باندھی ہوئی تھی, ابھی تازہ تازہ فلائٹ اڑی تھی, تو وہ امپیکٹ برداشت کر گیا. اور ساتھ ایمرجنسی گیٹ لگا ہوا تھا. جب وہ زمین پہ گرا تو ایمرجنسی گیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کھلا, تو اس نے زور لگایا تو وہ باہر آ گیا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس نے اوپر سے چھلانگ ماری, اوپر سے چھلانگ ماری ہوتی بھائی نہ بچتا, وہ زمین پہ پہنچا ہے, امپیکٹ بھی ہوا ہے, بس وہ چند سیکنڈز کی گیم تھی, وہ باہر نکلے اور پیچھے آگ لگ گئی. یہ ظاہر اتنا فیول تھا, تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ بائی چانس مجھے ایک ذہن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح چیزیں ریلیٹ کرنا شروع کرتے تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو فلم بنائی ہے قطر والوں نے, کافی پرانی وہ فلم ہے, انگلش میں اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اس زمانے کا جذباتی قسم کا مسلمان آ کے صلاح الدین ایوبی کو کہتا ہے کہ جی آپ بزدلی نہ دکھائیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی, آپ حملہ کریں. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کی مدد تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی, لیکن اللہ کی مدد جسے تم سمجھتے ہو وہ اللہ کی مدد اس طریقے سے نہیں آتی ہے. ہم ہمیشہ شکست کھاتے رہے ہیں, 90 سال ہو گئے ہیں یروشلم کرسچنز کے قبضے میں ہے. جب تک میں اپنے فوجیوں کے لیے ریسورسز کو مینج نہیں کروں گا, ان کے پانی کا بندوبست نہیں کروں گا, حالات و واقعات کو نہیں دیکھوں گا, اس طریقے سے میں ان سے جنگ نہیں کر سکتا. جس طرح پہلے لوگ ہارتے رہے تو ہم بھی اسی طریقے سے جنگ ہار جائیں گے. مجھے چیزوں کو مینج کرنا ہے. تو آپ دیکھیں جن لوگوں کی مثالیں تاریخ میں دی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے کامن سینس رکھنے والے لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, تبھی انہوں نے دنیا میں تبدیلی برپا کی. جذبات کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. بہادری اور بیوقوفی میں ایک بڑی باریک سی لائن ہے, اس لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. خیر یہ تو ضمن مجھے چاند ایک باتیں اس حوالے سے یاد آ گئی, چونکہ میں نے رٹی رٹائی بات تو نہیں کرنی ہوتی, درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. واپس آئیں جو اسرائیل نے بدماشی کی ایران کے ساتھ, تو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بینجمن نیتن یاہو, بنیامین کو انگلش میں بینجمن,
ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو نیتن یاہو نے کہا کہ یہ 2 ہفتے کے اندر ہم اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پوری کیلکولیشن دیکھیں انہوں نے کی ہوئی ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وائنڈ اپ ہوگی جب تک کہ کوئی بڑا غوث وقت بیچ میں انوالو نہ ہوا اور اس نے جنگ نہ رکوائی. ادروائز یہ جنگ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اس کے جواب میں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، امام خمینی کے بعد جو بنے تھے خامنائی صاحب اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ظاہر مقابلے پہ انہوں نے آپریشن بھی لانچ کر دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے لیکن ختم ایران کرے گا. اپنی قوم کا، مسلمانوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے ظاہر ہے لیڈرز کو اسی قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی مجھے نہیں نظر آتا کہ ایران میں اتنی تڑ ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکے. ایران کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ نیوکلیئر ویپن موجود ہے. یہ پوری ورکنگ کرنے کے بعد اسرائیل نے امریکہ کی ہلہ شیری کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ادروائز اگر انہیں اس چیز کی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتے. پوری ورکنگ کرتے ہیں. اب جو دنیا میں 5 بڑے ورلڈ چیمپئنز ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جنہوں نے دنیا کا نظم سنبھالا ہوا ہے، ویسے دیکھنے کو تو ہمیں آزادی دی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن اوور آل پوری دنیا کے نظم کو وہی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ارن کیا ایسے. اس کے بعد تو کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے کر بڑے لیول کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کی ہو. تو وہ جو بڑے 5 ملک ہیں ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے امریکہ، وہ تو کلیئر کٹ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ سے چند دن پہلے تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کے بیانات کیا آ رہے تھے، اور ڈیل کی گفتگو ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، اور کافی سارے سیشنز ہو بھی چکے تھے. اس میں بالکل شائبہ نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوگا. جیسے ہی اٹیک ہوا ہے تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو اسرائیل کو ایڈوانس قسم کا اسلحہ دیا ہوا ہے، ان کو چلانا بھی آتا ہے، اور آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. اور پھر ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں. یہ اسرائیلی جنگ اپنی لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف اسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہیں. اور پھر ایران کو یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کسی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کیا یا ہماری کسی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر، عراق میں، قطر میں، ہر جگہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے میں، ورلڈ چیمپئن جو ہیں وہ، تو اگر آپ نے کہیں اٹیک کیا تو پھر امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا. اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی پھر تو ایران بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سارے مسلمان ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب امریکہ حملہ کرے گا تو پھر 32 نیٹو کے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں 2 مسلمان ملک بھی ہیں، ترکیے بھی اور البانیہ بھی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جائے. تو امریکہ کی تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یو کے اور فرانس کھل کے حمایت نہیں کر رہے، لیکن پیچھے سے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ اوپر سے بیان دے رہے ہیں کہ جنگ بہت آگے نہیں جانی چاہیے. جنگ آگے نہ جائے اس سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایران جواب نہ دے، آپ صرف مار کھا لیں اور اسرائیل کو اپنا غصہ نکالنے دیں، آپ جواب نہ دیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، آپ جنگ کی حدت آگے نہ بڑھے. 2 ہی ملک ہیں پیچھے بچتے ہیں، ایک چائنا اور دوسرا رشیا، جنہوں نے جنگ کی مخالفت کی ہے اور ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن اس طرح کھل کر انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کی بات بالکل نہیں کی. اندر خانے ہو سکتا ہے مدد کریں، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آئے. مخالفت ضرور کی ہے. لیکن اس وقت مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً OIC کی، جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے، اور عرب لیگ، اس میں بھی جو سعودی عرب ہے اس کا بڑا کردار ہونا چاہیے. سعودی عرب نے پہلی دفعہ ایران کی حمایت کی ہے، اس حوالے سے سلوٹ ہے ان کو.
ترکی نے بھی مخالفت کی اسرائیل کی. پاکستان نے تو سب سے زیادہ سٹرونگ الفاظ میں UN میں اسرائیل کی مذمت کی ہے. اور پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب, کمال جرت انہوں نے دکھائی ہے. جب وہ PTI کے ایک لیڈر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں انہوں نے جب گفتگو میں کوئی لفظ اس طرح کا استعمال کیا تو انہوں نے ادھر ہی کہا, انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو ریاست بھی نہیں مانتے, ریاست کا لفظ بھی ان کے لیے یوز نہ کریں. اور حقیقتاً ظاہر ہے پاکستان تو اسرائیل کو اس وقت تک ریاست تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ فلسطین کو بھی پیرلل میں ایک ریاست نہیں دیتا. ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو صحیح سمجھتے ہیں ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز میں. اب تو اسرائیل اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے. اسی لیے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک کے لیے ویلڈ ہے. اسرائیل آپ پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو لوگوں کو کہتے ہیں ہم اسرائیل جانا چاہتے ہیں, ان کے اپنے پاسپورٹ نیدرلینڈ کے نکلے ہیں, وہ جا سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. کہانی کروانا چھوڑ دیں وہ.